اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلت حسینا خازنا بہی وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَخَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً جعلت كلمة التامة معه وحجة البالغ عنده بإطرتي أصيب وأواقب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی جس کی مدحت تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر جن کے خلق کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں محرم الحرام کے اس عشرے کی گفتگو کا سرنامہ کلام حدیث قدسی اس کو قرار دیا ہے۔ اصول کافی کے اندر جلد 2 میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہوتا ہے، اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ہم نے حسین کو امانتدار وحی قرار دیا ہے، وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ اور ہم نے ان کو شہادت جیسی کرامت عطا کی ہے، وَخَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ اور اس کا اختتام ہم نے سعادت پہ کیا ہے، فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً حسین سے بڑھ کر کسی کو ہم نے کوئی فضیلت عطا نہیں کی اور سب سے بڑا درجہ شہداء میں سے حسین کو عطا کیا ہے۔ جعلت کلمۃ التامہ معه اور تمام وہ حقیقت خدا وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے، وحجت البالغ عندہ اور وہ حجت وہ برہان کہ جو حق و باطل کو جدا کر دیتی ہے وہ بھی حسین کے ساتھ ہے، بہی اطرتی اصیب و اواقب اور ہم نے اس چیز کو معیار قرار دیا ہے کہ حسین اور آل حسین کے ساتھ جو بھی چلے گا اس کو اسی کے مطابق ثواب و عقاب ملے گا۔ یہ حدیث قدسی آپ کی خدمت کے اندر ان چند ایام میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، محرم اپنے ساتھ مختلف پیغامات لے کے آتا ہے۔ پہلا پیغام محرم جو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھے۔ محرم الحرام حرام حرمت سے ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی حرمت کا خیال جو ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی 4 مہینوں کی حرمت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی حرمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جن میں سے پہلا مہینہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہے۔ یہ وہ 4 مہینے کی جن کی حرمت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اختر حسین جعفری نے کہا تھا کہ اس مہینے میں غارت گری منع تھی، پیڑ کٹتے نہ تھے، تیر بکتے نہ تھے، بحر پرواز محفوظ تھے آسماں، بے خطر تھی زمین مستقر کے لیے۔ قاتلوں اور راہزنوں میں یہ دستور تھا اس مہینے کی حرمت کے اعزاز میں دوش پہ گردن خم سلامت رہے، یعنی اس مہینے کی حرمت کے اندر چور چوری نہیں کرتے تھے، ڈاکو ڈکیتی نہیں کرتے تھے، قاتل قتل نہیں کرتے تھے، اسلحہ بنتا نہیں تھا، اسلحہ بکتا نہیں تھا، تیر اس زمانے کے اسلحے تھے، لوگ درختوں کو کاٹتے نہیں تھے، بحر پرواز محفوظ تھے آسمان، بے خطر تھی زمین مستقر کے لیے، حتیٰ آسمان کے اوپر پرندے جو ہیں وہ بھی بے خوف و خطر پرواز کرتے تھے، ان کا کوئی شکار نہیں کرتا تھا۔ اس مہینے کی حرمت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔
جنگ تو اصلاً حرام تھی اس مہینے کے اندر، یہ جو حرمت کے 4 مہینے تھے، جب سے یزید نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا اور ان حرمتوں کو پامال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، ابھی تک وہ بند نہیں ہوا، ابھی تک ان حرمتوں کو پامال کیا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی جب اپنے جامع احرام کو کھولا اور اپنے حج کو عمرہ کے اندر بدلا، تو اس وقت محمد حنفیہ نے جب پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ حج ادا کریں، یہ امت مسلمہ آپ کی امامت کے اندر حج ادا کرے، تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، یا اخی قد خفت ان یقتلنی یزید فی الحرم فاکون الذی یستباہ بحرمت ھذا البیت، فرمایا کہ اگر میرے بھائی یہ یزید یہ چاہتا ہے کہ اس حرم کے اندر میرا قتل کروا دے، اگر اس حرم کے اندر میرا قتل ہو جائے تو اس سے اس کعبہ کی حرمت ضائع ہو جائے گی، اس کی حرمت پامال ہو جائے گی، حرمت کعبہ کو بچانا ہے۔ کعبہ کے محافظ وہ نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت کعبہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کعبہ کے محافظ وہ ہیں جنہوں نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے، جنہوں نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے۔ اسی وجہ سے سید الساجدین نے یزید کے دربار کے اندر خطبہ ارشاد کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا انا ابن محمد مصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ، انا ابن علی مرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ جب یہ تعارف کروایا اور اس کے بعد سید الساجدین نے اپنے تعارف کو بدلتے ہوئے فرمایا انا ابن کعبہ، انا ابن مکہ، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن زمزم، فرمایا کہ میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں۔ یعنی جب انسان ان شاعر اللہ کے لیے قربانی دے دیتا ہے تو وہ اس کا وارث قرار پاتا ہے۔ فرمایا کہ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں بدلا، لہٰذا اس مہینے کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ لوگ بھی اس کی حرمت کا خیال کریں، خواص بھی اس کی حرمت کا خیال کریں، لذتوں سے دوری اختیار کریں، عام دنوں کی طرح یہ دن نہ گزارے، اور حکومت ان کو بھی چاہیے جتنی بھی حکومتیں ہوں دنیا میں، جو خصوصاً مسلمان حکومتیں ہیں یا ہمارے ملک کی جو حکومت ہے، کہ اس محرم کے مہینے کی حرمت کا خیال کیا جائے، بجائے اس کے کہ عزاداری کو روکا جائے، بجائے اس کے کہ مجلسوں کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس مہینے کے اندر چکلوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر ڈانس کلبوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اس مہینے کی حرمت کے اعزاز میں شراب کے اڈوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اس مہینے کی حرمت کے اعزاز میں بیچز کے اوپر، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اوپر پابندی۔ حکومت کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بے حیائی اور فحاشی کے اڈے موجود ہیں اور معاشرے کے اندر جو خرابی ہو رہی ہے، اسلام نے اس مہینے کی حرمت کو قرار دیا ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے لوگوں کی کہ اس کی حرمت کو باقی رکھیں۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام محرم جو ہمارے لیے لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، چونکہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بہت سے ملکوں کے اندر، مسلم عرب ملکوں کے اندر بھی 1 محرم کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، 10 محرم کو چھٹی نہیں کرتے وہ لوگ۔ 1 محرم کو وہ ہیپی نیو ایئر کے طور پہ مناتے ہیں اس کو، لیکن 10 محرم کو ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ فرزند رسول کی شہادت کے دن بھی چھٹی کریں، نئے سال کی خوشی میں چھٹی کرتے ہیں۔ محرم نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کا احتساب کریں، مواخذہ کریں کہ ہمارا یہ جو 1 سال گزرا ہے یہ کس طرح گزرا ہے۔ وہ افراد کے جو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کی طرح مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے، خصوصاً دیہاتوں میں تو چارہ اویلیبل ہے لیکن شہروں کے اندر یہ چارہ، یہ بھوسا، یہ گھاس اویلیبل نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی۔
قربانی کے دنوں میں جب آپ بکرے لے کے آتے ہیں یا بڑے جانور رکھتے ہیں تو ان کو چارہ ڈالنے کے لیے بازار سے خرید کے لاتے ہیں. بازار سے جب خرید کے لاتے ہیں تو آپ جہاں سے خریدتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے من چارہ چاہیے, اتنے من بھوسا چاہیے. بھوسے کی قیمت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کو آپ منوں کے اندر خریدتے ہیں. لیکن وہی شخص اگر سونے والے بازار میں سنیارے کے پاس چلا جائے اور اس صرافہ بازار میں جا کے سنیارے کو یہ کہے کہ میں نے سونا خریدنا ہے, تو سونے کو خریدنے کی اکائی منوں میں نہیں ہوگی. وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے اتنے من سونا چاہیے, بلکہ سونا چونکہ قیمتی ہے تو اس کو خریدنے کے لیے تولے کے اندر, ماشے کے اندر رتیوں میں حساب ہوتا ہے کہ اتنی رتیاں مجھے چاہیے, اتنے ماشے مجھے چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سونا بہت قیمتی ہے. این اسی طرح وہ انسان کہ جو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتا ہے وہ سونے کی طرح اپنی زندگی کے گھنٹوں کا حساب کرتا ہے, اپنی زندگی کے دنوں کا حساب کرتا ہے, اپنی زندگی کے ہفتوں کا حساب کرتا ہے. اور وہ شخص جو اپنی زندگی کو بھوسے کی طرح سمجھتا ہے, گھاس کی طرح سمجھتا ہے, اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا اور قیمتی نہیں سمجھتا اس کو, تو وہ سالوں کے بعد اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے. لہٰذا محرم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. وہ اپنے گزشتہ سال کا احتساب کرے اور اگلے نئے سال کے لیے عزم کرے, ارادہ کرے کہ اس نے کیا کیا کام اگلے سال میں انجام دینے ہیں. ایک اور پیغام جو محرم ہمارے لیے لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو زندہ کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی تھی وہ مقصد کیا تھا, وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. لوگوں کے سامنے کھول کے اس مقصد کو بیان کرنا. حتیٰ عزاداری کے جلوسوں کے اندر رہبر معظم نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اہل ذوق یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عزاداری کے جلوس ہیں در حقیقت یہ جلوس حسین ابن علی کے مکہ سے کربلا کی طرف جو پیدل سفر تھا, جو روانگی تھی, اور اسی طرح کربلا سے آگے کوفہ اور شام تک جو اسرا کی روانگی تھی, یہ اس کی علامت ہے. یہ جو سفر حسین ابن علی نے مکہ سے کربلا کی طرف کیا اور شہادت کے بعد اسرا نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر کیا, یہ در حقیقت ایک جہاد کا حصہ تھا. لہٰذا ہمارے عزاداری کے جلوس, ہماری یہ مجالس محرم ہمیں متوجہ کرتے کہ اس کے اندر ہم اسی مقصد حسین ابن علی کے جس کے لیے خود مولا نے قربانی دی تھی اس کو زندہ کریں ان مجالس کے اندر. پھر اسی طرح ایک اور پیغام جو محرم ہمارے لیے لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ ملاقات خداوندی کا مہینہ ہے, یہ لقاء اللہ کا مہینہ ہے. ہم بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری یہ اعمال خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائیں. انسان روزہ رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, حج ادا کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, دیگر تمام اعمال انجام دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے یہ سارے کے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. لیکن محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال خدا تک نہیں, اگر بلکہ انسان خود چاہے تو وہ خود خدا تک پہنچ سکتا ہے, وہ خود ملاقات خداوندی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ نورانی کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اِنَّهُ لَيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا. یہ وہ موقع ہے کہ جب ایک انسان ملاقات خداوندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے, یعنی شہادت کا لباس پہن کر اس راہ میں جان دے دیتا ہے. اور اسی طرح ایک اور پیغام جو محرم ہمارے لیے لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ عزا اور سوگواری کا مہینہ ہے. عزاداری اور سوگواری ظاہری حالت کا نام نہیں ہے بلکہ سوگواری دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ غمگین ہونا چاہیے. ظاہراً لباس پہن لینے سے, سیاہ لباس آپ پہنے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ انسان خود دلی طور پہ, قلبی طور پہ بھی غمگین ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے دیگر بلندتر صلوات. آغا صاحب تشریف لا چکے ہیں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹھیک 2:30 بجے جو ہے وہ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو جائے اور ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ آغا صاحب ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد.
لہذا محرم کا ایک پیغام یہ ہے کہ یہ سوگواری کا مہینہ ہے. سوگواری دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ظاہری سیاہ لباس پہننے کا نام نہیں ہے. مثلا ایک شخص ظاہری سیاہ لباس پہن بھی لے لیکن وہ لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے لطیفے سنائے، لوگوں کے ساتھ مذاق کرے، تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سوگوار انسان ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر کے اندر جوان فوتگی ہو جائے تو جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کو اگر کہیں کہ آپ آئیں اور کھانا کھائیں، چونکہ وہ سوگوار ہوتا ہے، اس کا دل سوگوار ہوتا ہے، تو وہ کھانا اگر اس نے آپ کہتے ہیں کھانا کھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے، جبکہ انہوں نے کھایا نہیں ہوتا. تھکا ہوا بھی ہوتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں آپ آرام کریں، وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں. اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ در حقیقت سوگوار ہوتی ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ محرم کے اس حرمت کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو سوگواری کی قلبی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر، ان عزاداری کے پروگراموں کے اندر شرکت کریں. آج مقدمے کے طور پہ میں اتنا کچھ کہنا کافی سمجھتا ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر اپنی گفتگو اور موضوع کے حوالے سے ہم آگے بڑھائیں گے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.